جی طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہم قرآن مجید کے موضوع کے پہلے دو لانگ کویسچن حل کریں گے۔ دونوں لانگ کویسچن جو ہے ان کی ہیڈنگز بورڈ پہ لکھ دی گئی ہیں۔ انہیں ہیڈنگز کے مطابق ہم یہ دونوں لانگ کویسچن حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، قرآن مجید کا جو موضوع ہے اس کا پہلا لانگ کویسچن یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ تو سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہوگی تعارف قرآن، اور اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد پھر دوسری ہماری ہیڈنگ ہے کہ روح کی رہنمائی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کی ہیں اور اس کے لیے وسائل پیدا فرمائے ہیں، مثلاً کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں اور یہ فطری ضرورتیں ہیں۔ ان فطری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان فطری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے اور ان کے لیے وسائل پیدا فرمایا ہے جنہیں مادی وسائل کہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح انسان کی یہ فطری ضروریات ہیں، اسی طرح انسان کا جو روح ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے۔ انسان کی روح کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملے، انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی بھی فرمائی، خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور اس طرح انسان کی روح کی جو ضرورت تھی اس کو پورا فرمایا۔ قرآن مجید کا نزول، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آج کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو آپ قیامت تک کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اتاری تھیں، مؤثر تعلیمات تھیں،
میں سے بعض بعض کتابیں نازل فرمائی تھیں اور بعض کو صحیفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے آسمانی کتابوں کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے، یہ کتاب حق لے کر آئی ہے اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں یہ ان کی حفاظت بھی کرنے والی ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور آسمانی کتابوں کا محافظ بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پہلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کہا گیا، اور مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، قرآن مجید نے اپنے اندر آج سے نو بیان کر کے وہ اصلی تعلیمات اور عقائد محفوظ کر دیے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے حافظ کہا گیا ہے، مہیمن کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے تعلیمات قرآن۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور آخرت کی زندگی کو نہایت متاثر انداز میں بیان کیا گیا، اور یہ ہمیں صرف قرآن مجید ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اور کوئی کتاب ہمیں نہیں بتا سکتی کہ آخرت میں ہمیں کیا کیا پیش آنا ہے، انسان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ اگلی ہے جامع تعلیمات۔ جامع تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی معاشرتی حقوق اور فرائض اور اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ ایسی تعلیمات کے جن کے اندر جو ہے وہ مزید کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جامع تعلیمات قرآن مجید اپنے اندر رکھتا ہے انسانی زندگی کے ہر پہلو کے مطابق۔ اس کے بعد اگلی ہے رہنمائی کا خزینہ، کہ ان قرآن مجید انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ باتیں جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ باتیں ہمیں کسی اور جگہ سے، کسی اور کتاب سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ رہنمائی کا خزینہ ہے۔ اگلی ہے معلومات قرآن، یعنی قرآن مجید کے متعلق جو معلومات ہیں وہ بتانی ہے کہ قرآن مجید میں سورتیں کتنی ہیں، اس کی آیات کتنی ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ کتنے عرصے میں نازل ہوا، اس کا مکی دور کتنا ہے اور اس کا مدنی دور کتنا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو قرآن مجید آپ پر نازل ہونا شروع ہوا تھا غار حرا میں۔ سال سے پہلے سورۃ العلیٰ کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو ان 13 سالوں کے دوران جو آپ پر صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور یہ مکی دور ہے۔ تو اس دوران جو آپ کا صورتیں اور آیات نازل ہوئی ان کو مکی آیات، مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ان کی تعداد ہے مکی صورتوں کی تعداد ہے 87، اور مدنی صورتیں 27۔ تو ان 13 سال کے دوران جو آپ پر صورتیں نازل ہوئی مکہ کے دور میں، انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 87۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ پر جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور 27 ان کی تعداد ہے۔ اور آپ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور آخری جو وحی آپ پر نازل ہوئی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ سب سے آخر پہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کے جو رقوع ہے تقریباً وہ 540 ہیں رقوع تقریباً، آیات ہیں وہ تقریباً 6666 ہیں، اور اس میں جو سجدے ہیں وہ 14 ہیں، اس کی جو منزلیں ہیں وہ 7 ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو معلومات ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور قرآن مجید کے تعارف میں آپ کو لکھنی چاہیے کہ صورتیں کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، رقوع کتنے ہیں، پہلی صورت کون سی ہے، آخری کون سی ہے، اور پہلی وحی کون سی ہے، آخری وحی کون سی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو معلومات ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے، اور آپ اس کو لکھیں گے اس سوال میں۔ اسی طرح دوسرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس بارے میں بیان کیجیے۔ تو پہلی جو ہماری ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی حفاظت قرآن پر نوٹ، یعنی قرآن مجید کی حفاظت درج ذیل طریقے سے کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ یعنی کہ ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی محافظ ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کی نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ آپ پر قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جیسے ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو، جو وحی کو لکھنے والے تھے، ان کو بلا لیتے تھے اور ان سے لکھوا لیا کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیات جو ہے وہ کون سی صورت میں کہاں پر لکھی ہیں۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ پھر صحابہ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ تھی جہاں پر قرآن مجید کی عبارت رکھ دی جاتی تھی جو لکھی ہوتی تھی۔ صحابہ وہاں سے خود لکھتے تھے، اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، اور مختلف اوقات خصوصاً 5
یہ کام تفویض کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی آپ ان سے لکھوا لیا کرتے تھے. تو کاتبین وحی اس طرح قرآن مجید کی آیات کی حفاظت کرتے تھے، ان کو لکھ دیا کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے وہ لکھوائے ہوئے اجزاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر ترتیب کے مطابق آپ نے لکھوایا تھے اور ایک جگہ جمع کرایا تھا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع فرمایا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جن جن لوگوں کے پاس قرآن مجید کے اجزاء ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ ان سے جمع کرو. اور ایک کمیٹی ترتیب دی گئی جس کمیٹی نے جو ہے وہ قرآن مجید کے تمام اجزاء کو جمع کیا اور پھر ان کو دوبارہ سے نو ان کو لکھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا. اس میں اجمی لوگ بھی شامل ہو گئے. تو اجمی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. حضرت حذیفہ بن یمن کی طرف سے آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ اس کے سب سے بات کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ دوبارہ سے قرآن مجید کو قریشی قرأت کے مطابق جو ہے وہ لکھا اور جمع کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کی متعدد متون تیار کرا کے تمام صوبہ دارالحکومت میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ جامع القرآن بھی کہتے ہیں. جامع القرآن یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے والے. تو ذکر ہوا یہ دونوں کوئسچن کا آپ نے نام کوئسچن اسی طرح سے کرنے ہیں. ان کی اسی طرح سے ہیڈنگ بنا دیں.